بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا۔ آج بدھ کا دن ہے اور اصل میں میرے اس ویڈیو کے بنانے کے ایک تو یہ ہے کہ بھئی حضرت مولانا طارق جمیل صاحب متظلم العالی کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، عاصم جمیل صاحب کا۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، بخشش فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور حضرت کے گھر والوں کو اور حضرت کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اللہ اس کا انہیں بہترین نعم البدل بھی عطا فرمائے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ یہ جو صدمہ حضرت کو پہنچا ہے اس عمر کے اندر، بڑھاپے میں۔ اور دوسرا میرا یہ تھا کہنے کا مقصد، اور لوگوں نے بھی اس پر ویڈیوز بنائی، جو مجھے محسوس ہوا، میں نے بھی جو ہے لوگوں کے کمنٹس پڑھے کہ ہلکی سی مخالفت ہو ایک کسی سے نظریاتی سیاسی، ہم اس بندے کو اتنا وہ ڈی گریڈ کر دیتے ہیں کہ ہم اس کو جو ہے نا یعنی دنیا اور آخرت کا مسئلہ بنا دیتے ہیں۔ اگر کوئی یعنی کہ ہمارا یہ مزاج شاید بن چکا ہے، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے۔ اب سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں، یعنی اگر کوئی میرا سیاسی مخالف ہے یا میرے سے نظریات اس کے ٹکراتے ہیں، میرا دل اس کو جو ہے نا ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، نہ دینی اعتبار سے نہ دنیاوی اعتبار سے۔ یعنی ہم جنت اور جہنم کا مسئلہ بنا دیتے ہیں اور بس کفر اسلام کا مسئلہ اس کو بنا دیتے ہیں۔ بھائی اگر کوئی میرا سیاسی مخالف ہے وہ کافر نہیں ہوتا، اس سے اس کے تقوی میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، صحیح ہو گیا۔ اور کوئی میرا اور طرح سے کسی طرح بھی میرا اس سے کوئی معاملہ ہے تو اس سے اس کی کوئی حق ناحق کوئی بہت اچھا، یہ فیصلہ بندہ خود تو کر نہیں سکتا۔ دیکھو جب میری کسی سے نظریاتی یا کسی لحاظ سے میں اس کا مخالف ہوں گا تو میرے اس میں جذبات بھی شامل ہیں۔ جب دو بندے آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، کبھی دونوں بندے یہ نہیں کہتے کہ میں غلط ہوں تو صحیح ہے تو پھر لڑائی ختم ہو جائے، دونوں کہہ رہے ہوتے ہیں ہم دونوں حق پر ہیں۔ جب بھائی دونوں حق پر ہیں تو لڑائی کیوں ہو رہی ہے؟ عدالتوں میں چلے جاؤ تو جو کیس آئے ہوئے ہوتے ہیں، چچے نے بھتیجے پہ کیا ہوا ہے، بھائی نے بھائی پر کیس کیا ہوا ہے اور قریبی رشتہ داروں نے آپس میں کیس کیے ہوتے ہیں، دونوں سے پوچھو آپ اکیلے میں، دونوں کہیں گے ہم حق پر ہیں۔ اور بھائی دونوں، ہر بندہ اپنے آپ کو اصل میں حق پر سمجھتا ہے، یہ فیصلہ تیسرا بندہ کرتا ہے جو صاحب عقل ہو۔ اب جیسے عدالتوں میں کیس جاتا ہے تو یہ گورنمنٹ نے اختیار دیا ہوا ہے جج کو، وہ تیسری پارٹی ہوتا ہے، نیوٹرل ہوتا ہے، وہ فیصلہ کرتا ہے کہ بھائی دونوں آپ اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہے ہو، لیکن دونوں کی باتیں سن کر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ صحیح ہو اور آپ غلط ہو۔ ایسا ہی ہوتا ہے دنیا میں، جب دو بندے آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں وہ تو ان کے اصل میں اپنے جذبات بھی شامل ہوتے ہیں، تو وہ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ میں صحیح ہوں غلط ہوں؟ ایک بندہ اگر کسی سے کوئی مخالفت رکھتا ہے کسی لحاظ سے بھی، نظریاتی یا ویسے پسند ناپسند ہو، تو وہ بیچارہ کیسے فیصلہ کر سکتا ہے؟ اس کی بات کی کیسی کوئی ویلیو ہی نہیں ہو سکتی کہ یہ کہتا ہے جی فلاں بندہ صحیح نہیں ہے اور جو ہے وہ یہ تو ایک تیسرا بندہ بتائے گا۔ اور ایک بندہ پھر آپ اپنی جو مخالفت مولانا کی کرتے ہیں وہ اپنی صلاحیت، اپنی قابلیت، اپنی اسکلز بھی دیکھیں کہ ان کا وہ لیول ہے کہ مخالفت کرنے والا، وہ بھی تو دیکھیں نا بندہ اپنے آپ کو بھی دیکھے، یار میری اس فیلڈ میں کتنی مہارت ہے، میں جس بندے کی مخالفت کر رہا ہوں میں اس میں کتنی مہارت رکھتا ہوں، نہیں پتہ لگ سکتا۔ لوگ اٹھا کے ایسے ڈاکٹروں کی، انجینئرس کی یا کسی بھی شعبے والے کی بھی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس کا اعتراض اس لیے نہیں بنتا کہ وہ اس فیلڈ کا، اس لائن کا ماہر ہے ہی نہیں، پہلی بات۔ اور اگر ہے تو تھوڑا بہت ہے نا، تو وہ مخالفت کرنے کا اگر اس کا دل چاہ بھی رہا ہے تو وہ اتنی کہہ دے کہ میرے نزدیک ایسا ہے، اسے اسلام، کفر اور گناہ گار اور تقوی کا مسئلہ نہ بنا لے کہ بھئی اب بندہ یہ تو اب کئی جملے سننے میں آتے ہیں، کسی نے کہا جی وہ فلسطین کے موضوع پہ نہیں بولے اور اپنے بیٹے کا انتقال ہوا تو اتنا دکھ ہوا۔ بھئی تم بول لو، جو تم صلاحیت لگا رہے ہو ان کی مخالفت کرنے میں، یہ صلاحیت تم فلسطین غزہ والوں کے لیے لگا لو، تمہیں گورنمنٹ نے منع تو نہیں کیا، کسی نے پابندی تو نہیں لگائی تم پہ، یا تمہارا حق ہی نہیں بنتا بولنے کا، تم بول لو۔ بھئی ایک بندہ غلطی کر رہا ہے تمہارے نزدیک کہ مولانا طارق جمیل صاحب میرے نزدیک غلط ہیں، وہ غزہ پہ نہیں بول رہے، تو بھئی میں بول لوں نا، میرے نزدیک وہ غلط ہیں۔ جب ایک بندہ میرے نزدیک ہے ہی غلط تو وہ تو نہیں بولے گا غلط بندہ، میں صحیح بندہ ہوں نا، میرے نزدیک میں صحیح ہوں تو میں بول لوں، اس میں کیا حرج ہے؟ ایسے موقعوں پر اپنی جو ہے وہ یعنی یہ تربیت پتہ لگتی ہے، ذہنی صلاحیت۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم میں نا اللہ بننے کا شوق پیدا ہو گیا، یعنی جو کام اللہ کے کرنے کے تھے، کسی کی پکڑ کرنا، کسی کا فیصلہ کرنا ہے، کسی کے ساتھ میں نے کیا معاملہ کرنا، یہ اللہ کے کام ہے،
یہ میرا اور آپ کا کام تو نہیں ہے بھائی۔ ہم کہتے ہیں کسی طرح اللہ ہمیں اللہ بنا دے اور ہم لوگوں کے فیصلے شروع کر دیں، ہم پسند ناپسند پہ لوگوں کو جنت میں ڈالیں گے، جہنم میں ڈالیں گے، پسند ناپسند پہ اس کو جو ہے متقی بھی بنا دیں گے، پسند ناپسند پہ اس کو جو ہے وہ گناہ گار بھی بنا دیں گے۔ یہ بات ہمارے اندر اتنی پیدا ہو چکی ہے کہ ہم ہر جگہ اس بات کو، کسی کو ہم اٹھا کے منافق کہہ دیتے ہیں، کسی کو کہ حق اور باطل کی لڑائی بنا دیتے ہیں کہ بھئی یہ حق پر، ہم حق پر ہیں اور یہ باطل، بھائی سارے ہی حق پر ہیں تو پھر رہ کیا گیا دنیا میں؟ کوئی بندہ ایسا آپ کو نہیں ملے گا جو یہ کہے میں ناحق ہوں۔ سڑک پہ غلط گاڑی چلانے والا، غلط موٹر سائیکل چلانے والا، غلط پیدل روڈ کراس کرنے والا، وہ بھی کہتا ہے میں حق پر ہوں۔ اب بتاؤ، چوری کرنے والا وہ بھی کہتا ہے میں حق پر ہوں، کسی کو قتل کرتا ہے ناحق وہ کہتا ہے میں حق پر ہوں، وہ کون سا کہتا ہے میں نے ناحق کیا؟ جو لوگ رشوتیں لے رہے ہیں دفتروں میں بیٹھ کے، مسلمانوں کو ذلیل کر رہے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، یہ ہمارا حق ہے۔ تو آپ مجھے بتا دو دنیا میں ناحق ہے کون؟ پھر کافر بھی کہتا ہے میں حق پر ہوں، تو پھر ناحق ہے کون بھائی؟ بس ہم نے یہ بنا لیا کہ اگر جو مجھے پسند ہے، اگر میری ناپسند میں پاکستان کی 23 کروڑ عوام ہے، اس میں میں ایک فرد ہوں، اور باقی 22 کروڑ 99,99,999 لوگ میرے مزاج کے خلاف ہیں، تو میں سب کو گناہ گار بھی بنا دوں گا اور سب کو جو ہے وہ میں کہہ دوں گا کہ بھئی یہ سب جو ہے نا باطل پر ہیں، میں صرف حق پر ہوں۔ یہ ہمارا مزاج بن چکا ہے، یہ کام ہمارے کرنے کے نہیں، اللہ کے کرنے کے ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی کافر کو کافر نہ کہو۔ کیوں نہ کہو؟ بھئی کافر تو ہے ہی کافر۔ اس لیے کہا، یہ احتیاط کا تقاضا بتایا، اس حدیث میں سمجھایا کہ بھئی ہو سکتا ہے، یعنی تم اتنی احتیاط کرو کہ بھئی تم کسی کو کافر کہہ رہے ہو سکتا ہے اس نے ایمان لا چکا ہو، تمہارے علم کے مطابق وہ کافر ہو جب تک، لیکن ہو سکتا ہے تم 2 مہینے بعد اس کے بارے میں رائے دے رہے ہو، سال بعد رائے دے رہے ہو سکتا ہے وہ کلمہ پڑھ چکا ہو، پھر کیا ہوتا، کیا نقصان ہے؟ حدیث میں آتا ہے جب بندہ کسی پر لعنت کرتا ہے یا کسی کو کافر کہتا ہے یا کسی کو گناہ گار کہتا ہے، کسی طرح کے بھی سخت الفاظ، یا منافق کہتا ہے، وہ الفاظ پہلے اس بندے تک جاتے ہیں جس کو اس نے کہا۔ اگر وہ چیز اس میں پائی جائے تو صحیح ہے، اس کو لگ جاتی ہے، اگر اس میں نہ ہو تو وہ الفاظ جاتے ہیں آسمانوں پر، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم اب کدھر جائیں، تو آسمان سے اسے کہا جاتا ہے، حکم ہوتا ہے کہ جس بندے کی طرف سے تم لوٹ کر آئے ہو الفاظ، ان کی طرف واپس چلے جاؤ۔ اس لیے کہا کفر اسی کی طرف لوٹ کر آئے گا اگر سامنے والا کافر نہ ہوا۔ آپ نے کسی پر لعنت کی، کسی کو برا بھلا کہا، اور وہ چیزیں واپس آپ کی طرف لوٹ کر آئیں گی۔ اور یہ رائے قائم کرنا کسی کے بارے میں بغیر دلیل کے، یا تو دلیل سے آپ بات کرو، آپ کو بھی یہ دلیل ہے، میں اس بندے کی اس لیے مخالفت کرتا ہوں، یہ دلیل ہے، میرے نزدیک یہ دلیل قوی لگ رہی ہے، میں اس بندے کی اس لیے مخالفت کر رہا ہوں، اور میں صرف اتنے ہی حصے میں اس کی مخالفت کر رہا ہوں۔ یہ نہیں کہ اس کی ساری زندگی کو ہم جو ہے ملیا میٹ کر دیں، تباہ و برباد کر دیں۔ بھئی اگر مجھے کسی سیاسی اختلاف ہے تو میں صرف اتنا کہوں کہ اس سیاسی موقف میں ان کی مخالفت کرتا ہوں، ویسے عام زندگی میں میری ان سے کوئی نہ لڑائی ہے نہ میں مخالفت کرتا ہوں، اور وہ بندہ، میں کہتا ہوں مولانا تاج الدین صاحب نہیں کہ عام بندہ بھی ہو، عام مسلمان بھی ہو، تو میں اس کی صرف عزت بھی کروں گا، میرے ذمہ لگایا ہے، کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، تو وہ ہم جو ہے اس کی عزت کریں، اور یہ ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے اس کی عزت کرنے کا۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہم اللہ سے مانگیں، اللہ ہمیں اللہ بننے کا شوق پیدا نہ ہو، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بننے کا اللہ ہمارے اندر شوق پیدا کر دے۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنیں، انسان بنیں، انسانوں والی سوچ رکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی امتی والی سوچ رکھیں۔ صحیح ہے، نظریاتی اختلاف اور سیاسی اختلاف تو صحابہ میں بھی تھا، تو ہم اللہ سے یہ دعا کریں اور یہ اللہ سے مدد مانگیں، ہم اللہ سے یہ دعا کریں کہ بھائی اللہ پاک ہماری سوچیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی بنا، ہمیں صحابہ والا جذبہ عطا فرما۔ وہ تو غیروں کو بھی اپنے سینے سے لگاتے تھے، اور ہم اپنوں کو چاہتے ہیں کہ بھی کسی طرح جو ہے نا ہم سے دور ہو جائے، تو ہم اس پہ اللہ سے معافی مانگیں۔ بھائی اتنے عظیم بندے ہیں، اتنے بڑے بڑے دنیا میں علماء موجود ہیں، وہ ان کی مخالفت نہیں کرتے، کیا پدی کا شوروا ہے، ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ کئیوں کو میں نے سمجھایا، میں نے کہا کل قیامت کے دن آپ کیسے جواب دیں گے؟ نہ آپ کے پاس دلیل ہے، دلیل ایک بودھی سی ہے، آپ اس پر مطمئن ہے، رات کو بیٹھ کے سوچیں کہ جو میں مولانا کی مخالفت کر رہا ہوں، یہ دلیل اللہ کے یہاں کافی ہے کہنے کی؟ اگر کل کو اللہ پوچھے بھئی آپ نے جو ہے، میں نے عزت دی، میں نے شہرت دی، تو آپ نے یہ مخالفت کی، تو یہ دلیل کافی ہے کیا؟ تو بس اللہ پاک مجھے بس یہ کہنے کا میرا مقصد تھا کہ ہم اللہ نہ بنیں، صحیح ہے نا، ہم انسان بنیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنیں، یہ میری گزارش ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔